آج کے دور میں دیکھا جائے تو 90% لوگوں کے اوپر زکات فرض نکلے گی۔ زکات کا مسئلہ کیا ہے، زکات کا حکم کیا ہے، زکات کے بارے میں شریعت مطہرہ میں کیا رکھا گیا ہے؟ حضرات شریعت میں ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اگر اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ملے گی؟ آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو جائے گی۔ حضرات اس کی قیمت آپ لگا لیں، اگر 80,000 روپے کلو چاندی ہے تو 40,000 کچھ روپے کی یہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس میں 40,000 روپے بھی ہیں تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے۔ اور زکات کا حکم کیا ہے؟ 2.5% کے حساب سے زکات نکلتی ہے۔ 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو اس کے اوپر 2500 روپے کی زکات نکلتی ہے۔ آدمی سوچتا تو یہ ہے کہ میں زکات دوں گا میرا مال کم ہو جائے گا، میں پیسہ نکالوں گا اپنے زکات سے تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے پیارے مسلمانوں۔ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمانے عالی شان ہے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ نبی فرماتے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، زکات نکالو اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ یہ نبی کا فرمانے عالی شان ہے۔ آدمی تو یہ سوچتا ہوگا میں روزہ رکھوں گا کمزور ہو جاؤں گا، میرے جسم کا پانی کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے پیارے مسلمانوں۔ آپ ڈاکٹروں سے آپ معلوم کر لیجئے، آپ کو وہ بتائیں گے کہ انسان روزہ رکھنے سے انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو طبی اعتبار سے، جب آپ دیکھیں موٹر سائیکل کی بالکل سروس نہ کرائیں آپ اور رات و دن آپ اس موٹر سائیکل کو چلائیں تو بتاؤ اس کا انجن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے انجن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا انجن خراب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی انسان کے لیور کا معاملہ ہے، ایسے ہی انسان کے لیور کا معاملہ ہے۔ جب انسان 11 مہینے لگاتار کھاتا ہے تو اس کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہاضمہ کرنے کی چھمتا کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دن میں 7-8 گھنٹے تک کھانے سے رک جانا چاہیے تاکہ لیور جو ہے وہ پھر سے تر و تازہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جب 11 مہینے انسان 11 مہینے جب کھاتا ہے تو اس کا لیور کمزور ہو جاتا ہے، تو 11 مہینوں کے بعد میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے جس میں دن میں کھانے سے روکا جاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور لیور بھی تر و تازہ ہوتا ہے۔ حضرات ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، حدیث سنیں، نبی فرماتے ہیں جب انسان زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے اور جو زکات نہیں نکالتا ہے اس کے اوپر کیا وعیدیں آئی ہیں تو سنو، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے 10واں پارہ سورہ توبہ پڑھو۔ رب ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکات نہیں نکالتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ الذی یحمى علیہ فی نار جہنم وتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے تمہاری پیٹیں داغی جائیں گی، اس سے تمہاری کربٹیں داغی جائیں گی، اس سے تمہارے چہرے داغے جائیں گے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، وہ مال کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جسے تم دنیا میں جمع کر کے آئے تھے۔ انسان مال کس لیے جمع کرتا ہے؟ تاکہ میری زندگی سکون سے گزر جائے۔ انسان پیسہ کس لیے جمع کرتا ہے؟ تاکہ اس کی زندگی آرام سے گزر جائے۔ انسان روپیہ کس لیے جمع کرتا ہے؟ تاکہ اس کے گھر والوں کی زندگی سکون سے گزر جائے۔ لیکن وہی مال جس کی زکات نہیں نکالی گئی، وہی مال قیامت میں عذاب کی شکل میں انسان کے سامنے آ گیا۔ بے پیارے مسلمانوں، دنیا چند دن کی ہے، پتہ نہیں ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے کب جانا پڑ جائے۔ کیوں نہ ہم اپنی زندگی اس حال میں گزار کے چلے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی